السلام علیکم دوستو، جلیل خورشی ویلکم یو آل ان مائی چینل۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے فرائیڈے کے دن جو پروٹیسٹ کیا تھا اور کیس کے ریگارڈنگ۔ فرائیڈے کو جو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا اس کی بڑی میڈیا کوریج ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، بہت سارے میڈیا چینلز نے۔ دوستو کچھ پوائنٹس تھے اس میں جو ہم نے وہاں پہ بتائے تھے ان کو، جس پہ مین پوائنٹ تھا یہی کہ ڈپارٹمنٹ اس کیس کو سیریسلی نہیں لیتا ہے، جو ریزرو سیٹس ہیں جو آنریبل ہائی کورٹ نے دیے ہیں ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا ہمارا یہی مدعا تھا کہ جو بیک ڈور انٹریز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے وہاں پہ ایڈریس کیے تھے۔ تو ہم پہلے بہت کمپیشنیٹ تھے ریگارڈنگ کنٹریکچوئل امپلائی، ہم نے بہت سمپیتھی شو کی ان کے لیے، لیکن انہوں نے ہماری سلیکشن پروسیس کو ہالٹ کیا ہے۔ انہوں نے پیٹیشنز فائل کیا کورٹ میں، جس کی وجہ سے ہمارا سلیکشن پروسیس ابھی آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ ایک آئی اوپننگ تھا ان کے لیے بھی جو اکیڈمک ارینجمنٹ بیسس پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پروٹیسٹ کو دیکھ کر، ہماری یونٹی کو دیکھ کر وہ بھی پولرائز ہو گئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی یونائٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کا جو تھاٹ پروسیس تھا، ان کی جو سوچ تھی، آف ڈومیننسی تھی، وہ اب ٹوٹنے لگی ہے۔ جو ان کا تھاٹ پروسیس تھا کہ ہم سپریم ہیں، مائٹی ہیں، انویچبل ہیں، ہماری تو روٹس یہاں پہ بہت سٹرانگ ہے، ہمیں کون نکال سکتا ہے، ہمارا کون بال باقا کر سکتا ہے، وہ سب اب ختم ہو گیا ہے۔ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم ڈارکنیس آف ایلیوژن میں رہ رہے تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بس اپنے آپ کو ہی فریب میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارا پرنسپل اور سلیقہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے اگینسٹ میں تھے۔ اگر آپ ریٹ پیٹیشنز واپس لیتے آنریبل کورٹ سے تو ہم آپ کے بھی کاز کو سپورٹ کرتے۔ بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ ہماری ہی ریکروٹمنٹ پروسیس پہ آپ نے ہرڈلز کریٹ کی، اسی لیے اب آپ کو مکی کھانی ہے اور نکلنا ہی ہے۔ وہ ہمیں سپریم کورٹ کے آرڈرز بتاتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ریگارڈنگ اکیڈمک ارینجمنٹس اور کنٹریکچوئل امپلائیز کے لیے کیا ڈیسیجن دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز بتا دیتا ہوں۔ ٹائم امپلائمنٹ ہے، وہ ریگولرائزیشن نہیں مل سکتی ہے، دے آر ناٹ انٹائٹلڈ۔ یہ اب یونائٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہے۔ ہماری ریفرنس دیکھیے، اپنے گروپ والوں کو موٹیویٹ کیا ہے۔ تو میں اب آپ کو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ دکھاتا ہوں بٹوین اسٹیٹ آف منی پور ورسز کرشن سنگھ کے بارے میں۔ سپریم کورٹ یہی کہتا ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کوئی بھی پالیسی فارمولیٹ نہیں کر سکتے ہو فار ریگولرائزیشن آف ورکر انڈر آرٹیکل 226 آف انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اس کا مطلب صاف ہے، ریزرو سیٹس جو بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو ڈیزروڈ ہوتے ہیں، جن کے لیے فی الحال وہ ریزرو رکھی جاتی ہے ان کو وہ نہیں ملتی ہے۔ ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم جتنے بھی پیٹیشنر ہیں ہمیں ہی ریزرو کرو، باقی کو آپ سائڈ لائن بھی کر سکتے ہو۔ افراتفری مچ گئی ہے ان کے گروپ میں، لیکن ہمارا آج بھی وہ اصول نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ 1 to 1 ہو جائے۔ یہ ہمارے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، ہمیں ٹیکسٹ کرتے ہیں، ہمیں کال کرتے ہیں، ہم ان کو پولائٹلی ریسپونڈ کر رہے ہیں اور ان اے پروفیشنل، لیکن ہماری سوچ کلیئر ہے۔ ہم فائٹ کر رہے ہیں اپنے رائٹ کے لیے، جو ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے یہ فائٹ کر رہے ہیں ہمیں سپریس کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کلیئر ہے، ان کی تھاٹ پروسیس ہمیں سپریس کرنا ہے، اور ہماری جو سوچ ہے ہم اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کلیئر ہے، میری یہی ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ کہ آپ ہمارے عزیز ہو، لیکن آپ نے ہمارے اوپر پیٹیشن فائل کی، ہماری ریکروٹمنٹ پروسیس کو ہالٹ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے when you mess with the wrong guy, when you mess with the wrong union, you have to just wait. You have to just wait till you get your horns back. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آپ کو وہاں سے اپنی سیٹ ویکیٹ کرنی ہے۔ بے شک ٹائم کا مسئلہ ہے، پروسیس ہمارے لیے سزا ہے، پروسیس اٹ سیلف از اے پرسیکیوشن، بس ہم ٹائم کا ویٹ کریں گے۔ انشاءاللہ فرسٹ ویک آف مارچ میں ہماری پروویژنل سلیکشن لسٹ فائنل ہو جائے گی۔ گورنمنٹ ان کو رکھے، ایبزارب کرے، ری ایبزارب کرے، جو بھی کرے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہماری کلیئر سوچ ہے۔ دوستو اب میں بات کر رہا ہوں 3 کیسز جو ابھی پینڈنگ ہیں، جن کی ہیئرنگ اسی منتھ میں ہونے والی ہے۔ جو پہلا کیس ہے وہ ہے جیوتی دیوی اینڈ ادرس ورسز یوٹی۔ اس کی جو ہیئرنگ ہوگی وہ جموں ہائی کورٹ میں ہوگی، اور اس میں پیٹیشنرز ہیں وہ ہے 123، اور اس کی جو ہیئرنگ ڈیٹ ہے وہ ہے 15 فیب کو۔ دوسرا جو کیس ہے وہ ہے ہلال احمد بٹ اینڈ ادرس ورسز یوٹی۔ یہ کیس کیٹ شری نگر میں ہے، اور اس میں پیٹیشنرز ہیں وہ ہے اراؤنڈ 151، اور اس کی ہیئرنگ جو ہوگی وہ 18 فیب کو ہوگی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو کیس ہے وہ ہے انگریز سنگھ ورسز یوٹی۔ یہ کیٹ جموں میں ہے، یہ کیس، اس میں 10 پیٹیشنرز ہیں۔ ٹوٹل یہ پیٹیشنر جو آتے ہیں وہ 291، اور اگر ہم راؤنڈ آف فگر میں دیکھیں تو کم از کم 300 پیٹیشنرز آتے ہیں۔ ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی کم سے کم سیٹس ریزرو رہیں۔ ریزرو سیٹس بھی ہمیں ہی ملیں گے، لیکن اس میں ڈیلے ہوتا ہے۔ سیٹس ہیں ان کا بھی سلیکشن لسٹ آتا ہے، لیکن وہ جوائن نہیں کر پاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے وہ ڈیلے ہو جائے گا ان کا، اس کے بعد وہ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے ضرور۔ ہماری یہی کوشش رہے گی جب تک 1444 اسٹوڈنٹس برابر ریکروٹ نہیں ہو جائیں گے
تب تک ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے. اور میں اکیڈمک ارینجمنٹ والوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے 1400 پلس فیملیز ابھی سٹیک پہ ہیں. اس کے ذمہ دار آپ ہی ہو. اگر آج بھی آپ آنریبل کورٹ سے ریٹ پیٹیشن واپس لیں گے تو ہم آپ کے ہی کاز کو فیور کریں گے, آپ کے سپورٹ میں بولیں گے. بٹ آپ کا مدعا کلیئر ہے, کسی بھی طرح سے ہم ریکروٹمنٹ پروسیس کو کوش کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کوالیفائڈ بھی ہو سکتے ہو, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ہی, آپ نے کوئی ایگزام بھی دیا ہوگا, تھرو دیٹ ایگزام آپ کی سلیکشن بھی ہو گئی ہوگی. بٹ ریممبر یو آر SRO. آپ پرماننٹ ریکروٹمنٹ کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہو, اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ فرسٹ ویک آف مارچ ہمارا پروویژنل سلیکشن لسٹ آؤٹ ہو جائے گا. اگر کسی کو بھی کوئی کوشچن ہے, کوئی کیوری ہے, آپ ہمیں پوچھ سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں. ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, جنہوں نے سپورٹ کیا ہے, اور جو کنٹینیو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور گریٹیٹیوڈ شو کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہماری لڑائی جاری رہے گی, پروفیشنل وے میں, ڈسپلن وے میں, اور ریشنل طریقے سے, اینڈ لیگلی آلسو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.